تو حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی داڑھی دیکھی جو زیادہ لمبی تھی، بہت زیادہ لمبی تھی، تو فرمایا کاش تم اسے کاٹ دیتے۔ پھر ہاتھ سے داڑھی کے پہلو کو پکڑا اور پہلو کی طرف اشارہ فرمایا، تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور ایسے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والوں کو دیکھا اور فرمایا کہ کس قدر بدصورت ہے تمہارے بال، اپنی داڑھی اور سر کے بالوں میں سے کچھ کٹوا دو، یعنی کچھ کٹوا دو۔ اور یہی عمل تابعین کی ایک جماعت کا تھا، اور سیدنا امام شافعی تابعی علیہ رحمہ اور سیدنا امام سہرین تابعی علیہ رحمہ اسی عمل کو پسند کرتے تھے۔ اور یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ خشخشی داڑھی رکھنا بھی منع ہے، یعنی کہ چھوٹی داڑھی رکھنا وہ منع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو داڑھی میں گرا لگائے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم داڑھی سے بھی منع فرمایا اور داڑھی کو گرا لگانے سے بھی یہ منع فرمایا ہے۔ تو محترم سامعین، داڑھی جو رکھ لیتے ہیں پھر کئی برادری میں یا یار دوست جن کی داڑھی نہیں ہوتی وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ دینی احکامات پر عمل نہ کرنا تو بہرحال گناہ ہے، مگر دین اور شریعت کا مذاق اڑانا یہ احکام شریعت کی توہین کرنا ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور مذاق میں کلمہ کفر کہہ جانا اور یہاں تک کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور گناہ کو حلال اور جائز جاننا یہ بھی کفر ہے، یعنی کہ گناہ ایک گناہ کا کام ہے، اسے سمجھنا یہ حلال ہے کوئی بات نہیں، اور یہ جائز جاننا گناہ کو یہ کفر ہے، کیونکہ دراصل شریعت کو جھٹلانے اور اس سے انکار کرنے کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ اور پھر بعد ایسے لوگ اتنے منہ پھٹ ہو جاتے ہیں کہ اپنی حرکت کا فخر کر کے چرچا کرتے ہیں، اور آج میں نے ایک ملا کو یوں جو ہے وہ داڑھی سے معاذ اللہ پکڑا، استغفر اللہ، اور ایسے اپنے دوستوں میں فخر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے آیت مبارکہ کا، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم نے انہیں ڈیل دے رکھی ہے کچھ ان کے لیے بلا ہے، اور ہم تو ایسے اس لیے ڈیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ اور کر لیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑے گمراہ ہیں۔ تو یاد رکھیں گناہ کو جائز اور حلال سمجھنا اور اسے ہیج سمجھنا یہ کفر ہے۔ لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ معمولی گناہ سے بچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا ضرور۔ تو لہٰذا سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ کے چھوٹا ہونے کو جو ہے مت دیکھو بلکہ اس کی کبریائی کو دیکھو کہ جس کے سامنے تم وہ گناہ کر رہے ہو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بہت بڑے گناہ کو معاف فرما دے اور چاہے تو کسی چھوٹے سے گناہ پر بھی عذاب دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن مبارک تابعی نے فرمایا کہ ایک آدمی روز محشر دوسرے کو پکڑ لے گا کہ تو نے میری دیوار سے ایک تنکا اٹھایا تھا اس کا حساب دے، اسی طرح ایک شخص دوسرے کو پکڑ لے گا اور اس نے میرے کپڑے سے بٹن لیا تھا اس کا حساب دو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈریں، نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں بلکہ خود بھی ان پر عمل کر کے اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی ہے وہ سنوار لیں، ورنہ اس رب کا جو ہے وہ قہار اور جبار بھی ہے وہ رب، اور تمہیں کتے اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ہی ان کی صورتیں بدل دیتے۔ یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہماری کرتوتیں کس طرح بنی اسرائیل سے کم نہیں کہ جن کی شکلیں بگڑ گئی تھیں، بگاڑ دی گئی تھیں، اور کچھ تو خنزیر بنا دیے، بندر بنا دیے گئے تھے۔ تو محترم سامعین، سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔
اور افسوس صد افسوس کہ آج کل تو گویا داڑھی نہ رکھنے کا رواج ہے، بلکہ خضاب کیسا، اور جس کی دلیل میں کہا جاتا ہے کہ زمانہ ترقی کر گیا ہے، اور افسوس ہائے افسوس صد افسوس ایسی ہلاکت جو ایسی ترقی سے بچنا چاہیے اور بچنے کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، اور آج اس نیک کام کرنے والے اور اس پیاری پیاری سنت کو چہرے پر سجانے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو ملا، دہشت گرد، انتہا پسند اور بنیاد پرست کہا جا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، نہ جانے کس کس تنظیم اور ادارے سے زبردستی اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور صرف اس کے لیے، اور اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اس نے اختیار کر رکھی ہے، اس لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بدبختی ہے ایسی سوچ پر جو سنت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی سنت ہے، اور پیارے آقا شاہ الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔